الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اسی طرح دیکھیں آگے جو ہم بات کریں گے حج عمرے کے مسائل میں کہ جب نیت کہاں پہ کرنی ہے، جب انسان میقات پہ پہنچ جائے۔ اب جگہ دیکھیں جہاں سے بھی کوئی جا رہا ہے وہاں پہ، اگر کوئی سعودیہ میں کہیں پہ بھی جا رہا ہے، رستے میں میقات تو آئے گی نا، 4-5 میقاتیں ہیں، تو جو بھی ان کی میقات پڑے گی وہاں سے اس نے نیت کر لینی ہے حج عمرے کی، حج کر رہا ہے یا عمرہ کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی مدینے سے آ رہا ہے تو وہ مدینہ کے ذوالحلیفہ سے احرام باندھ لے گا، وہاں پہ نیت کر لے گا۔ اگر کوئی یلملم سے آ رہا ہے وہ وہاں سے احرام باندھ لے گا، حج عمرے کی نیت کر لے گا، تلبیہ پکارنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھا جائے گا کہ یہ میقات کسی کی کب شروع ہوتی ہے، جب بھی جہاں سے بھی وہ جائے گا۔ اگر جدہ پہنچنے سے تقریباً دیکھیں آدھا گھنٹہ پہلے میقات کا اعلان ہوتا ہے، عمرے کی نیت کر لیں جہاز میں ہی، تو اس میں پھر آپ اللہم لبیک عمرتن عمرتن آپ کہہ سکتے ہیں، اللہم لبیک عمرتن، کہ میں اے اللہ عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ پھر آپ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں۔ دیکھیں تلبیہ کی بھی فضیلت ہے کہ جتنے بھی چیزیں سنتی ہیں وہ گواہی دیں گی روز قیامت، تو اس لیے پڑھیں، مرد بھی پڑھیں لیکن عورتیں اپنی آواز ذرا کم رکھیں، مردوں تک نہ جائے، تو یہ پھر آپ شروع ہو جاتی ہے۔ باقی جب آپ مسجد احرام میں داخل ہونے کی دعا تو وہی ہے جیسے عام جو دعائیں ہوتی ہیں داخل ہونے کی، وہ آپ پڑھیں۔ اسی طرح جب آپ مکہ ہوٹل میں پہنچتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اسی ٹائم، ٹھیک ہے نا، اسی ٹائم ہی آپ نکل جائیں۔ بعض وقت بندہ تھکا ہوتا ہے، نیند ہوتی ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، اسی ٹائم بعض لوگ چلتے ہیں جاتے ہیں عمرہ کرنے، تو وہ اسی نیند میں، اسی غلبے میں، وہ اسی تھکاوٹ میں پھر انہوں نے کیا عمرہ کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں پہ رہیں، مکہ میں ریسٹ کریں ہوٹل میں پہلے اچھی طرح اپنا، اگر کسی نے نہانا ہے نہا لے، کوئی چادریں بدلنی پڑ گئی وہ بھی بدل لیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں ہوتا۔ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں سے احرام کھل جائے گا، احرام نیت بھی ہوتی ہے ساتھ، احرام اتنا جلدی نہیں کھلتا، تو وہ ضرورت پڑنے پر آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، نہانا کو چاہے وہ، لیکن خوشبو استعمال نہیں کی جائے، خوشبو والا صابن استعمال نہ کریں، بال ناخن نہ آپ کاٹیں، یہ چیزوں کی پابندی پر رہے گی۔ تو ریسٹ کر کے نیند پوری کر کے آپ جا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، عورتوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، فوراً جانا ضروری نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب آپ حرم میں داخل ہوں تو کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، جیسے عام دعائیں پڑھتے ہیں وہی آپ دعا پڑھیں۔ اب دیکھیں مسنون طواف، اب اگر ہم سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور 2 رکعتیں پڑھی، اسے ایک غلام آزاد کرنے کا برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ طواف کے بارے میں پہلے طواف میں دیکھیں اپنا دائیں کندھے کو ننگا کر لیں آپ، اگر آپ جائیں تو آپ نے کھڑے کھڑے طواف کرنا ہے، اس میں 2 رکعتیں نہیں ہیں۔ جنہوں نے نہیں پڑھنا ہوتا طواف قدوم، وہ بیٹھ سے تحیۃ المسجد پڑھ گئے، تو جنہوں نے طواف کرنا ہے عمرہ کرنا ہے وہ شروع کرے، بیٹھے نا۔ اور دیکھیں جاتے وقت کوئی خاص دعا پڑھنا اور اس کو سمجھنا کہ یہ قبول ہوتی ہے، دعائیں ویسے قبول ہوتی ہیں لیکن خاص کوئی عمل بنانا اس کے لیے ثبوت چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر خانہ کعبہ دیکھتے ہی جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے، ایسا کوئی ویسے عمل نہیں ہے، ویسے دعائیں آپ کریں، اس میں مسئلہ نہیں۔ تو طواف میں آپ کندھا ننگا کر لیں اپنا، جب طواف پورا ہو تو پھر اس کو ڈانپ لیں۔ بعض لوگ نماز میں بھی کندھا ننگا رکھتے ہیں مرد، یہ صحیح نہیں مسئلہ۔ دیکھیں طواف میں حجر اسود کو بوسہ دے کر آپ یا چھو کر ممکن نہیں ہے تو پھر ہاتھ سے اشارہ کر لیں، شروع کیا جائے۔ ان سب کا ثواب جو ہے یہ طواف کے 7 چکر لگائے جائیں گے۔ دیکھیں اگر آپ ہاتھ لگاتے ہیں یا بوسہ دیتے ہیں یا اشارہ کرتے ہیں ثواب برابر ہے۔ بعض لوگ اتنا مشکل میں وہ لگے ہوتے ہیں، دھکے لگا رہے ہوتے ہیں ابھی مرد عورتیں بوسہ دینے کے چکر میں، تو ایسے سے بہتر ہے کہ آپ اشارہ کر دیں، یہ بہتر ہے۔ آپ ایک مستحب عمل کے لیے کہہ لیں کہ آپ دوسروں کو دکھا دیں، بڑا گناہ کریں، تو یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، آپ صرف اشارہ کر لیں۔ یہ بھی ہے کہ حجر اسود اپنے بوسہ دینے والوں کے لیے روز قیامت سفارش کرے گا، تو اس لیے ایک جنتی پتھر ہے۔ تو یہ آپ اگر اشارہ بھی کر دیں گے ایک ہی بات ہے، سمجھ لیں آپ نے چھو لیا، ثواب برابر ہے تینوں چیزوں میں۔
تو اس لیے لوگ خواہ مخواہ اس میں مشقت نہ اٹھائیں، اور یہ نہ سمجھے کہ اگر بوسہ نہیں دیا تو پتہ نہیں عمرہ ہی نہیں میرا ہوگا، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ تو طواف کے 7 چکر لگائے جائیں گے، ہر چکر حجر اسود سے شروع ہوگا، ادھر ہی آگے ختم ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور حجر اسود کو چومنے کے لیے، بوسہ دینے کے لیے دکم دکم کرنا، دھکے دینا، یہ حرام ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو بسم اللہ، اللہ اکبر کر کے آپ نے شروع کرنا ہے۔ یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت ہم آگے تفصیل سے دیکھیں گے اگلے والے پارٹ میں، کہ اس کو ہم اب عمرہ کیسے تو آپ شروع کرنا ہے۔ السلام علیکم۔